نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو فرمایا، جس کا مضمون ہے بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی وما جلاؤہا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو فرمایا، کثرت تلاوت قرآن کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ تلاوت قرآن کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ تو ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، اور بدقسمتی سے ہمارا ذہن بنتا بھی نہیں ہے۔ جو جوان ہے نا، جو صحت مند ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ابھی جوان ہوں، میرے موت کے کچھ سمٹمز نہیں ہیں، میری موت کی علامات سامنے نہیں ہیں۔ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کسی بچے کو فوت ہوتے ہوئے؟ سنا ہے، دیکھا ہے نا؟ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، صحت مند بھی چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یہ رات کو لوگ بتاتے ہیں کہ اچھا بھلا تھا، صحت مند تھا، لیکن اچانک موت کا شکار ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ جناب رات تو مجھ سے کلام کر رہا تھا، کوئی کہتا ہے کہ پرسوں تو مجھے ملا تھا، کوئی کہتا ہے کہ کوئی بیماری نہ تھی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے دنیا سے چلا گیا۔ ہمارا زندگی کا طرز عمل ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ابھی جناب ہمیں موت نہیں آنی، تو اس لیے ابھی موت کی تیاری کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہاں اللہ رب العزت کے نیک بندے، ان کی زندگی کا طرز عمل، ان کا کردار، ان کا نمونہ حیات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف ان کے دلوں پر طاری رہتا، رب کائنات کے ذکر کی کثرت کرتے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں۔ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان پر جس کا انتقال ہوا ہو۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر تابعی تھے، اور اپنی زندگی میں ان کے شہر کی جو جامع مسجد تھی، جامع مسجد کے ہر ستون کے قریب انہوں نے کئی مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر مبارک بنائی گئی۔ جب قبر کی تعمیر ہو گئی تو ایک اینٹ قبر کی وہ سرک کر قبر کے اندر گر گئی۔ تو کسی شخص نے جھانک کر قبر میں دیکھا، قبر مکمل ہو چکی تھی، ایک اینٹ نیچے چلی گئی۔ تو کسی شخص نے جھانک کر قبر میں دیکھا تو قبر کا یہ منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، اور پھر لوگوں نے زیارت کی کہ وہ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے لوگوں نے دفن کیا تھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جسے چاہے یہ منظر دکھا دے۔ حافظ ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے کہ ابھی دفن کیا گیا تھا اور اب الحمدللہ یہ تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں۔ تو لوگوں نے ان کے گھر جا کر معلوم کیا کہ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخر کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ کرامت عطا فرمائی کہ انہیں قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق ملی۔ تو ان کے گھر والوں سے یہ پتہ چلا کہ یہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تو یہ دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دینا۔ سبحان اللہ، نماز سے محبت دیکھیں۔ ساری زندگی کثرت سے نماز پڑھتے رہے، ساری زندگی کثرت سے تلاوت قرآن کرتے رہے، لیکن جب دنیا سے گئے تو لوگوں نے دیکھا قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا پتہ چلی کہ یا اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز کی توفیق دینا تو ثابت بنانی کو ضرور دینا۔ ان کی دعا تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے توفیق دی۔ اور حافظ ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کئی ماہ تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر سے لوگ تلاوت قرآن کی آواز کو سنتے رہے۔